हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इस तैमूर इफ्तिखार फ्रॉम लंदन। दोस्तों आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आपको पहले शायद किसी ने दी ना हो। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में थोड़ी सी मैं जो लैंग्वेज यूज़ करने वाला हूँ थोड़ी सी इनअप्रोप्रिएट भी हो सकती है, तो मैं पहले से आपसे माज़रत करने लगा हूँ कि अगर आपको थोड़ी सी लैंग्वेज अच्छी ना लगे तो मैं पहले ही आपसे माज़रत करता हूँ इस चीज़ के लिए। अच्छा, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं यूके में। मैं भी स्टूडेंट था, ठीक है, अभी स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं 10 साल स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं, जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे आके जॉब्स के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी काफ़ी हद तक पता है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि आज कल हो क्या रहा है। एक तो आपने स्कैम सुना होगा इंडिया का जो रिसेंटली आया है, जिसमें पंजाब और हरियाणा के जो एजेंट्स थे उन्होंने किया क्या, उन्होंने कुछ इस तरह से गेम डाली है कि आप सुन के हैरान रह जाओगे कि उन्होंने किया क्या। पंजाब और हरियाणा के जो एजेंट्स थे उन्होंने 15-15 लाख रुपये लेके स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेला कि हम आपको यूके का स्टूडेंट वीज़ा ले देते हैं और वहाँ पे आप जाके 2-3 साल रहो, वहाँ पे इतने पैसे, आप 15 लाख तो आप 6 महीने में कमा लोगे। स्टूडेंट्स को आपको पता है वहाँ पे हालात इस तरह के, लोग कहते हैं कि हमें कोई उड़ा के बाहर ले जाए। तो लोगों ने इस तरह से यहाँ का वीज़ा लिया, फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे आके कॉलेज नहीं गए, यूनिवर्सिटीज़ नहीं गए, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेपुटेशन उन यूनिवर्सिटीज़ की, उन कॉलेजेस की डाउन हो गई। और अब सुनने में आया कि थोड़े से लॉज भी चेंज करने वाले हैं स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से। लेकिन जो मेरी आज की वीडियो वो इस चीज़ पे नहीं है, वो इस चीज़ पे है कि जो लड़कियाँ आती हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, उनके साथ क्या होता है यहाँ पे। अब मोस्टली अब हुआ क्या है, ये जो केस है ये इंडियन लड़कियों का है, क्योंकि पाकिस्तानी लड़की का कोई केस फाउंड नहीं हुआ इसमें। लेकिन ज़्यादातर जो लड़कियाँ हैं वो इंडियंस हैं, लेकिन लड़की कोई भी हो, माँ बहन सबकी एक जैसी होती है, बेशक वो इंडियन नेशनैलिटी की है, मुस्लिम नेशनैलिटी की है, पाकिस्तान की है या किसी और कंट्री की हैं। औरतें सब इकट्ठी होती हैं और सभी की इज़्ज़त करनी चाहिए, बेशक वो किसी भी रिलीजन या किसी भी कास्ट से हो। चलते चलते मैं काफ़ी थक गया था, इसलिए मैं अपनी गाड़ी के पास आके खड़ा हो गया हूँ। अच्छा, अब आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक पंजाबी औरत है जो साउथ हॉल वाली साइड पर रहती है। वो क्या करती है, वो एक एजेंट है, वो एजेंट्स के साथ काम भी करती है, खुद भी अपने आप को एजेंट बताती है। वो नाम बदल बदल के लड़कियों को कॉल करती है। सबसे पहले तो आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान से जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनका यही होता है कि यार हम यहाँ पे आके सेटल हो जाएं, किसी तरीके से हमारे कागज़ पक्के हो जाएं। तो वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो क्योंकि हालात भी इस तरह के हैं, हर बंदा कहता है यार यूके चले जाएं, वहाँ 1-2 साल रह के वहाँ पे फिर हम अपना वीज़ा स्विच कर लेंगे, जो कि आजकल केयर होम वाला वीज़ा चल रहा है। तो कुछ जो लड़के होते हैं वो तो आपको पता ही स्ट्रगल कर लेते हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन लड़कियों के साथ थोड़ा सा हाथ हो जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। अब हुआ ये है कि स्टूडेंट कहते हैं कि हम जाके वहाँ पे 6 महीने साल रहेंगे यूके में, उसके बाद जाके वहाँ पे अपना वीज़ा स्विच कर लेंगे केयर होम के साथ। यहाँ पे बहुत सारे एजेंट हैं यूके में जो आपका वीज़ा स्विच करवा देते हैं, ठीक है। अब इनमें से जो मोस्टली जो एजेंट्स हैं वो आपके साथ फ्रॉड करते हैं, ठीक है, आपके साथ फेक आपके डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और आपको फेक एक वीज़ा लेके दे देते हैं। और कुछ लोग आपको वीज़ा भी ले देते हैं, लेकिन होता ये है कि आपको 6 महीने बाद, साल के बाद आपको फारिग कर देते हैं, यानी कि आपको डिसमिस कर देते हैं, आपको जॉब से निकाल देते हैं या आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि हमें पैसे और दो, नहीं तो हम आपकी रिपोर्ट कर देंगे या हम आपका वीज़ा कैंसिल करवा देंगे, या कुछ भी होता है। तो स्टूडेंट को फिर उनको पैसे भी देने पड़ते हैं। अब इस आंटी ने, जो भी ये औरत थी, इसने क्या किया, इसने लड़कियों को बोला कि आप मेरी एजेंसी में काम करो, मैं आपको यहाँ का नेशनैलिटी ले दूँगी, यहाँ पे आपको वीज़ा ले दूँगी, आपको पक्की करवा दूँगी। बहुत ज़्यादा लड़कियों ने यहाँ पे हमारी तरफ से वीज़ा लिया है, उनको हमने पक्का किया है, तो आप भी हमारी तरफ से काम करो, हम आपको पक्का कर देंगे। तो उनके पासपोर्ट रख लिए, उनके डॉक्यूमेंट्स रख लिए, उनको जॉब पे रख लिया। फिर हुआ ऐसी इस तरह से कि काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ इनकी तरफ से जॉब करने लगीं। ये केयर होम की जॉब मैं आपको बता दूँ होती क्या है। केयर होम की जॉब इस तरह होती है कि अगर आप किसी एजेंसी में काम करते हो तो आपको भेजा जाता है डिफरेंट जगहों पे, जैसे कि कोई होटल्स हो गए, हॉस्टल्स हो गए, या कोई घर हो गए जहाँ पे कुछ ऐसे पैरालाइज्ड लोग रहते हैं या डिसेबल्ड लोग रहते हैं जो खुद अपना काम नहीं कर सकते। आपने जाके उनको मेडिसिन देनी होती हैं या कुछ उनकी मदद कर देनी होती है घर में।
تو یا جا کے بعض لوگوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے یا ان کو ٹائم پہ میڈیسن دے دینی ہوتی ہے یا تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے. اس طرح سے جابز ہوتی ہیں. یہ زیادہ ٹف بھی جاب نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں, میں وہ ڈیپلی نہیں جا رہا. تو ہوا اس طرح سے کہ اس عورت نے کافی زیادہ لڑکیوں کو ہائر کیا. ان کو بولا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ہائر رکھ لیتے ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے بس یہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جانا ہے, وہاں پہ جا کے آپ نے لوگوں کی ہیلپ کر دینی ہے, بعض لوگوں کو کھانا کھلا دینا ہے, ان کو میڈیسن کھلا دینی ہے, اور بس آپ کو اس طرح سے آپ کو پے ملتی رہے گی, اور ہم آپ کو اسپانسرشپ ویزا بھی دے دیں گے, اور پھر اس کے بعد آپ کو 5 سال کے بعد یہاں کی ریزیڈنسی مل جائے گی اور یہاں کی PR آپ کی ہو جائے گی UK کی. تو لڑکیوں کو آپ کو پتہ ہے کہ جو پنجاب سے اور پاکستان سے آئی ہوتی ہیں, ان کو تو بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ پکے ہو جائیں, ہمارے پیسے بھی اتنے نہ لگیں اور آسانی سے ہمارا کام ہو جائے, کیونکہ اتنی کوالیفائڈ نہیں ہوتی ہیں اور اتنی انگلش بھی اچھی نہیں ہوتی کہ وہ اسکلڈ ویزے کی طرف جا سکیں. تو لڑکیوں کو ایک لالچ ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ ہماری مدد کسی طریقے سے بھی ہو سکے تو بہت اچھا ہے. تو لڑکیوں نے کیا کیا کہ یہ جو کیئر ہوم ہے یہ ایزیلی لڑکیوں کو لگا کہ بہت آسانی سے جاب مل جاتی ہے, بہت آسانی سے جو جاب بھی اتنی مشکل نہیں ہے, بہت آسانی سے ویزا بھی سوئچ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے یہ جاب ایکسیپٹ کر لی. ایکسیپٹ کرنے کے بعد اب ریسنٹلی کچھ لڑکیوں کا اسکیم آیا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ آگے بتایا کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. اب ہوا کیا کہ یہ انٹی تھی جو ایجنٹ کہلاتی تھی, گرپندر نام تھا اس کا یا جو بھی نام تھا, وہ کیا کرتی تھی, وہ لڑکیوں کو بیچتی تھی ڈفرینٹ جگہوں پہ. وہاں پہ آگے جا کے وہ جو مرد حضرات ہوتے تھے, جو آدمی ہوتے تھے, وہ ان لڑکیوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے, ان کو سیکچول ہراس کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ وہ لڑکی ایک گئی ہے ایک جاب پہ, ٹھیک ہے, وہ جاب پہ گئی ہے اور اس کو بھیجا گیا کہ آپ نے اس بندے کو میڈیسنز کھلانی ہے. وہ ایون کہ بندہ بھی اس لڑکی کو لینے آ گیا. وہاں پہ جب خود لینے آیا, وہاں پہ وہ ایک ہوٹل میں چلے گئے ہیں. جب ہوٹل میں گئے ہیں تو وہاں پہ اس آدمی نے بولا کہ لڑکی کو لگا کہ یہ تھوڑا سا نا مجھے لگ رہا کہ حرکتیں اچھی نہیں کر رہا, ٹھیک نہیں کر رہا, مجھے اس پہ شک ہے, ٹھیک ہے. وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے میڈیسنز کی ضرورت, آپ جس کو جو بھی اس نے بولا کہ آپ نا اپنے کپڑے اتارو یا ہمیں اپنے جیسے بھی آپ کو, میں وہ زبان نہیں استعمال کرنا چاہتا, تو بہت ہی گندی زبان بولی گئی, ٹھیک ہے. تو جیسے کہ ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس نے وہ کرنے کی کوشش کی. تو اس لڑکی کو لگا کہ یہ بالکل غلط ہے, وہ وہاں سے بھاگ گئی. اس طرح سے کافی زیادہ لڑکیوں کو اس طرح سے یوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مرد ہوتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ انٹی جو بھی تھی, وہ ایجنٹ, وہ ان لڑکیوں کو ان مردوں کے پاس بھیجتی تھی جو اپنی جو جسمانی ضرورت ہے وہ پوری کرتے تھے, یعنی کہ ان کو ہراس کرتے تھے اور ایکسپلائٹ کرتے تھے. کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کچھ لڑکیاں تو اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں, کیونکہ ان کو مجبوری ہوتی تھی, ایک تو پیسے کی مجبوری ہوتی ہے اور دوسرا یہاں پہ پکے ہونے کی مجبوری ہوتی ہے ان لڑکیوں کو. تو کافی زیادہ اس لڑکی نے بتایا, جس کو ہراس کیا گیا اس آدمی کی طرف سے, اس نے بولا کہ کافی زیادہ جو لڑکیاں ہیں وہ اس انٹی کی طرف سے کام بھی کرتی ہیں اور اس کے لیے وہ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں جو وہ کہتی ہے. تو کافی زیادہ لڑکیوں کو یہ خراب بھی کر چکی ہے, یعنی کہ طرح طرح کے مردوں کے پاس بھیجتی ہے کہ وہ ڈسیبل ہے یا وہ پیرالائزڈ ہے, وہ میڈیسن نہیں کھا سکتا, وہ اس طرح لوگوں کے گھروں میں بھیجتی ہے. وہاں پہ جا کے لوگ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا ان کے ساتھ, آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو اس طرح سے یہ اسکیم سامنے آیا ہے جس پہ ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ انویسٹیگیشن کی جائے. جو UK کی گورنمنٹ ہے اس پہ انویسٹیگیشن کرے, اور جو لڑکیوں کو اس ایجنٹ نے یوز کیا, اس عورت نے, اس کو پکڑا جائے, اس کو سزا دی جائے, اور یہ لڑکیاں بھی کھل کر سامنے آئیں, گورنمنٹ کو بتائیں, کمپلین کریں. اب ہوتا ہی ہے کہ ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں لڑکیاں, وہ بتاتی نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے یا ان کے ساتھ, کیونکہ ایک تو وہ جاب کر رہی ہوتی ہیں فل ٹائم, کیونکہ ان کو الاؤ ہوتا ہے 20 آورس. اور یہ جو ایجنٹ تھی اس نے ڈاکومنٹ رکھ لیے ان لڑکیوں کے, یعنی کہ پاسپورٹ رکھ لیا, ان کے BRP کارڈ رکھ لیا, اور جو پروف آف ایڈریس ہے ان کا سارا اپنے پاس رکھ لیا ڈیٹا. بیسیکلی UK میں ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کوئی جاب اپلائی کرنے جاتے ہو یا جاب لینے جاتے ہو, آپ کا جو امپلائر ہوتا ہے وہ آپ کے صرف ڈاکومنٹ اسی ٹائم دیکھ کے آپ کو واپس کر دیتا ہے, اپنے پاس نہیں رکھتا. اس نے کیا کیا, اس نے تمام لوگوں کے, تمام لڑکیاں اس کے پاس کام کرتی تھیں, ان کے ڈاکومنٹ اپنے پاس رکھ لیے اور ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا. تو جس سے لڑکیاں بلیک میل ہونے لگ گئی اور کافی زیادہ لڑکیاں اس کی طرف سے کام کرنے لگ گئی. اب یہ ایک اسکیم نکلا ہے, تو جس پہ اب یہاں کی گورنمنٹ بھی ایکٹیو ہو گئی ہے. وہ UK کی گورنمنٹ تو آپ کو پتہ ہی پہلے ہی اس چیز کے مخالف ہے کہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس UK میں آ گئے ہیں جن پہ روک
تھام کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اب گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ اب ہم اسٹوڈنٹس ویزا بہت سوچ سمجھ کے دیں گے، صرف انہی لوگوں کو دیں گے جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی اس میں ریسٹرکشن آپ کو دکھنے میں ملے، لیکن میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی بھی لڑکی یو کے میں آتی ہے، یہ یو کے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ آ کے بلیک میل ہوں، یہاں پہ اوپن کنٹری ہے، آپ جا کے پولیس میں کمپلین کر سکتے ہیں، آپ اس کے خلاف آواز بھی اٹھا سکتے ہیں اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے یہاں پہ سب کچھ آن لائن اویلیبل ہوتا ہے، جابز آن لائن اویلیبل ہوتی ہیں، جو ورک ویزا سے ریلیٹڈ جابز ساری اویلیبل ہوتی ہیں، اور کسی بھی ایجنٹ کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایجنٹ یہاں پہ صرف آپ سے پیسے لوٹتے ہیں، آپ کے پیسے کھاتے ہیں اور آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسپیشلی جو فیمیلز ہیں، جو فیمیلز لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ یہاں پہ بہت برا ہوتا ہے۔ یہاں پہ لوگ ان کو یوٹیلائز کر کے، ان کو یوز کر کے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ تو اس لیے میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اگر کوئی بھی لڑکی پاکستان سے آئے یا انڈیا سے آئے یا کسی بھی کنٹری سے آئے، خود کو اپنے آپ کو اتنا وہ بے سہارا یا اپنے آپ کو بالکل بھی وہ ویک فیل نہ کرے کہ وہ آ کے یہاں پہ ایکسپلائٹ ہو جائے لوگوں کے ہاتھوں۔ تو آپ نے لوگوں کے ہاتھوں ایکسپلائٹ نہیں ہونا، آپ نے اپنے راستے خود ہی تلاش کرنے ہیں۔ تو بس آج کی ویڈیو بس اتنی تھی۔ میں یہی آپ کو ایک پبلک اویئرنیس میسیج دینا چاہتا تھا ان لڑکیوں کے لیے جو بیچاری یہاں پہ آتی ہیں اور ان ایجنٹس کے ہاتھوں پکڑی جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کو یہی کہوں گا کہ اپنا جو اسٹڈی ہے وہ کیری آن کریں اور راستے پھر خود ہی بن جاتے ہیں، ان ایجنٹس کے ہاتھیں چڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے، پسند آئی ہو تو مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوبارہ نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔